پیر صاحب اتنے سارے نکے جائے سن نا تیار کیتا گیا نا بابا جی نو کہ اس کانے دا مقابلہ کرنا ہے دجال دا. اتنے سارے جدو انگا پڑھن گئے نا اتنے ایک قصیدہ غوثیہ دا عامل سی بڑھا بابا مسیتی آ کے لوگوں کو اپنے پیری فقیری جھاڑدا سی. جدو مسیتی آندا سی پوری مسجد کھڑی ہو جاندی. پیر میرے علی شاہ صاحب جی اتنے سارے سن مسجد نماز پڑھن گئے. وہ بابا آیا قصیدہ غوثیہ دا عامل, ساری مسجد کھڑی ہو گئی, پیر صاحب بیٹھے رہے. او بابا جل بج گیا, انہیں دی پیری فقیری کوئی فرق آ گیا. انہیں کہا منڈیا تو نے کھڑا ہویا میں پڑھا قصیدہ غوثیہ. تو پیر میرے علی شاہ صاحب گل کے کی تھی. آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ, میں قصیدے والے نو بلانا. توجہ, آپ نے فرمایا ساڑی بلی سانو ہی میں ہو, تو ساڑے بابے دا قصیدہ ساڑے تے پھوکنا ہی. اس ویلے پیر صاحب دا مقام سی تے جدو کانے دے مقابلے چلے گولڑی شریف 118 صفحے دے گل موجود ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب ملفوظات میریہ جدو آپ گولڑی شریف چلن لگے تے مریدہ نے کہا حضور اے مولویاں دا کام ہے, تسی فقیر آدمی ہو گولڑی شریف بیٹھو, اے مناظرے مبالغے تے مولویاں دے کام ہیں. تو پیر میرے علی شاہ صاحب تاریخی گل کی تھی. آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میرے علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے. آج مرزائیوں کو بھی پروٹوکول دیا جا رہا ہے, مرزائیوں کو بھی, اور جو ختم نبوت پر کتابیں ہیں ان کو بھی فرقہ واریت میں لایا جا رہا ہے. بچوں انج نہیں ہونا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. پیر میرے علی شاہ صاحب پھر گولڑی شریف تو چل کے لاہور آئے, حضور دی عزت اور ناموس واسطے آئے, کانے دے مقابلے چاہے. کئی ساڑھے تقریر کرتے ہیں مرزا صاحب نے کی تھی. میں کہا صاحب ہے کہ یک دا پتر ہے. ہاں جی صاحب تو تسی ہوئے ہو, وہ کانا وہ کون ہوتا ہے. کئی تقریر کرتے ہیں جی مرزے نے یہ کہا اور حضور نے یہ فرمایا. میں کہا کانا کون ہوتا ہے, کانا کون ہوتا ہے جدے مقابلے مطلب حضور دے فرمان دے مقابلے چنو لے آ رہے ہو تسی. ایسی تو گل ہی نہیں کرنی. حضرت حبیب بن زید جدو گرفتار کیتا نا مسلمہ کذاب نے, تو انہیں پوچھا, انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں. آپ نے فرمایا انا سمو ما اسمعو, کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں. فرمایا ہاں. انہیں پھر دوبارہ پوچھا تشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں. آپ نے فرمایا کی بھونکدا, میں نے سنی نہیں کوئی نہیں, کی بھونکے ہی. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں. فرمایا ہاں. انہیں کہا تم عجیب بہ رہے ہیں, جدو حضور دی گل آوے سنی دی, جدو میری آوے تن سنی دی. تیسری باری انہیں پھر پوچھا, تیسری باری آپ نے وہی جواب دیتا بھائی نہ بھونک کی بھونکدا. پھر انہیں آپ دا تو ہاتھ کٹے حضرت حبیب بن زید دا. اے انہاں دے بیٹے نے جنہ میدان احد وچ حضرت ام عمارہ حضور دا دفاع کیتا تے 12 زخم لگے. تے جدو جنگ مک گئی تے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں, اے ام عمارہ ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورایتھا تقاتل دونی. حضور خوش ہوندے جڑا حضور دی عزت تے گل کرے یا حضور دی عزت تے پیرا دے. پورے جنگ احد وچ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی ویکھیا ام عمارہ میرا دفاع کر رہی. اور پھر دعا کی ملی. حضور نے فرمایا بارک اللہ فیکم آل البیت. ایک شوہر تے 2 پتر تے آپ بھی آ گئیاں. ایتھے حاضریاں لوا دین جی, میں پتر نو دکان تے بٹھایا تے میں آ گیا. میں کہا بچے تے حاضریاں نہیں لگ دیاں, پتر بھی 2 آئے ہوئے, شوہر بھی آیا تے آپ بھی آ گئیاں. ہاں جی ایتھے حاضر ناموس رسالت تے حاضریاں نہیں لگ دیاں, اتھے دینی پوندی حاضری. ہاں سارے بچے سمیت دینی پوندی, شوہراں سمیت دینی پوندی اتھے حاضری. تے حضور نے فرمایا سارے نو تانوں گھر والے نو برکت ہوے. عرض کی تھی حضور نہیں آج دعا چاہیے جنت وچ غلامی چاہیے جتے آپ نے رہنا ہے. حضور نے فرمایا اللہم اجعل رفقائی فی الجنہ. یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ.